ایک سوال جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں، خدا آخر سنتا کس کی ہے؟ کیا وہ صرف ان لوگوں کی دعائیں سنتا ہے جن کا اعمال نامہ بالکل صاف ہو؟ اور ہم جیسے عام لوگ جو روزمرہ کی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، ہماری آواز کہاں جاتی ہے؟ یہ سوال تو مذہب کے بالکل مرکز میں ہے نا؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان ہے، اور وہ اسی موضوع پر ایک بہت ہی غیر روایتی اور چونکا دینے والا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اچھا، یہ صرف دعا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خدا سے تعلق کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس بیان کے مطابق دعا کی قبولیت کا اصل معیار کیا ہے؟ کیا یہ نیکی ہے یا کچھ اور اس پورے معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے بنیادی خیال سے۔ عام طور پر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی نیک بنو، گناہوں سے بچو، تبھی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن یہ بیان تو اس پوری سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ اس بیان کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ بیان کے مطابق اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے ایمان تک کی شرط نہیں لگائی۔ ایمان تک کی نہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کی سنتا تو وہ کروڑوں لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کا کیا ہوتا؟ کیا ان کا رب کوئی اور ہے؟ قرآن کہتا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ کہہ رہی ہے، ایک منٹ، اگر ایمان بھی شرط نہیں تو پھر شرط کیا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے؟ شرط صرف ایک ہے، اور وہ کوئی عمل نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ کیفیت؟ جی، بے قراری، عاجزی، تڑپ۔ بیان میں قرآن کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے جو مومن کی سنتا ہے یا نمازی کی سنتا ہے، اس نے مستر یعنی بے قرار کی بات کی ہے۔ لیکن اگر شرط صرف بے قراری ہے تو کیا اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ایک شخص جو معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں، اگر وہ پوری تڑپ سے دعا کرے تو اس کی بھی قبول ہو سکتی ہے؟ بیان اس پر کچھ کہتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، بیان اس کی اخلاقی گہرائی میں تو نہیں جاتا، لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق ایک مکینیکل نظام جیسا نہیں ہے کہ آپ نیکی کے سکے ڈالیں گے اور دعا کی صورت میں نتیجہ نکل آئے گا۔ بالکل، یہ ایک ذاتی تعلق ہے۔ جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ کر، اپنی تمام تدبیروں پر عدم اعتماد کر کے صرف ایک ذات کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ بے قراری، یہ تڑپ خود شرک کی نفی ہے۔ اس لمحے میں انسان صرف اللہ کو واحد سہارا مان رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق بنانے کا ایک عمل ہے۔ بالکل، اور تعلق وقت مانگتا ہے۔ بیان میں ڈاکٹر بننے کی بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ اچھا، جس طرح کوئی شخص صرف کتاب پڑھ کر سرجن نہیں بن جاتا، اسے 17-18 سال کی محنت، ضد اور استقامت چاہیے۔ اسی طرح اللہ سے بھی ضد کرنی پڑتی ہے، مسلسل مانگنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 دن مانگا اور پھر مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی۔ اللہ اس ضد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب دعا کے ذریعے یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ بیان اس سے بھی زیادہ دلچسپ موضوع کی طرف بڑھتا ہے کہ اللہ کا محبوب کیسے بنا جائے۔ یہاں لوگوں کے تیار ہونے کی ایک مثال دی گئی ہے جو بہت گہری ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور تمثیل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جس طرح لوگ کسی شادی یا بڑی تقریب میں جانے کے لیے بہترین لباس پہنتے ہیں، نئے کپڑے، نئی پگڑیاں، اور جس طرح خواتین تیار ہوتی ہیں تاکہ وہ دوسروں کی نظر میں اچھی لگیں، اللہ بھی کہتا ہے کہ کبھی میرے لیے بھی تو سج دھج کے آ۔ اور اللہ کے لیے تیار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب مہنگے کپڑوں سے تو نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بیان کے مطابق اللہ کے لیے تیار ہونے کا مطلب ہے محمدی میک اپ کرنا۔ محمدی میک اپ؟ یعنی اپنی زندگی، اپنے اخلاق، اپنے کردار، غرض ہر چیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالنا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بے عیب ہو جاؤ، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے محبوب کی نقل کرنا شروع کر دو، تم خود میرے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن
آج کی عملی زندگی میں جہاں لوگوں کے پاس بنیادی فرائض پورے کرنے کا وقت نہیں، وہ اپنی پوری زندگی کو اس ماڈل پر کیسے ڈھال سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک ناقابل حصول معیار نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، بیان اسے ایک ناقابل حصول معیار کے طور پر نہیں بلکہ ایک سمت کے تعین کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بات کمال تک پہنچنے کی نہیں بلکہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کی نقل کرتا ہے۔ چاہے وہ 100% کامیاب نہ ہو، لیکن استاد اس کی کوشش کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہاں بھی معاملہ کوشش اور نیت کا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل کا انتخاب ہے، اور بیان کے مطابق اللہ کی محبت پانے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اور ان کی نقل کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود ان کا مقام کیا تھا۔ بیان اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے نا؟ جی بالکل، اور ان مثالوں کے ذریعے بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا مقام تمام انبیاء اور تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ اس کے لیے قرآن سے ہی دلائل دیے گئے ہیں۔ مثلاً عرب ثقافت میں کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قسم کھانا تھا۔ صحیح۔ جب اللہ قرآن میں یہ اسلوب استعمال کرتا ہے تو وہ اس وقت کے لوگوں کی نفسیات سے بات کرتا ہے۔ اور اس میں سب سے حیران کن مثال کون سی ہے؟ لعمرک۔ لعمرک؟ جی، اللہ نے پورے قرآن میں کسی نبی کی، کسی فرشتے کی جان کی قسم نہیں کھائی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سورۃ الحجر میں اللہ فرماتا ہے، اے محبوب تیری جان کی قسم۔ یہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ آپ کی زندگی خود ایک دلیل اور ایک معیار ہے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف سطح ہے۔ اور بھی مثالیں تھیں جیسے بات کی قسم؟ بالکل، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ایک صبر آزما جدوجہد، لیکن اللہ نے ان کے بول کی قسم نہیں کھائی مگر اپنے محبوب کے صرف 23 سالہ دور کے بول کی قسم کھائی، وقیل ہی۔ اسی طرح تورات، زبور، انجیل جیسی عظیم آسمانی کتابوں کی قسم نہیں کھائی لیکن قرآن کی قسم کھائی جو آپ پر نازل ہوا۔ اور شہر کی قسم کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ جی، اللہ نے آپ کے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اور بیان میں اس کی 3 مختلف تشریحات پیش کی گئی ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اچھا؟ پہلی سیدھی سی ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، دوسری یہ کہ مجھے اس شہر کی قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ آپ جیسی ہستی اس میں موجود ہے، اور تیسری جو ایک سوالیہ انداز میں ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم کھاؤں جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ واہ! یہ تمام باتیں ان کے بے مثال مقام کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ہی کامیابی کا معیار ہیں، ایک پیمانہ۔ جی، بیان میں واضح طور پر یہی کہا گیا ہے کہ آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پر پورا اترے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب کو چھانٹ دیا جائے گا۔ لیکن یہیں پر آ کر بات ایک ایسے تضاد پر پہنچتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک طرف یہ بلند ترین مقام کہ اللہ جس کی جان کی، جس کے شہر کی قسمیں کھا رہا ہے، اور دوسری طرف ان کی اپنی دنیاوی زندگی جو انتہائی سادگی، فقر اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ بالکل، اور شاید یہی اس بیان کا سب سے زیادہ اثر انگیز اور جذباتی حصہ ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ اس فلسفے کی عملی تصویر ہے جس کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ وہ بیمار اور بھوکی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال پوچھنے گئے تو گھر میں اتنی بڑی چادر بھی نہیں تھی کہ وہ مکمل پردہ کر سکتیں۔ اچھا۔ آپ نے اپنی چادر اندر بھیجی۔ جب آپ اندر گئے تو حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ بابا، بھوک بھی ہے اور بیماری بھی۔ یہ سن کر آپ کا کیا رد عمل تھا؟ بیان کے مطابق آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر فرمایا کہ غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، مجھے خود 3 دن سے کھانے کو ایک لقمہ نہیں ملا۔ ایک منٹ، یہ وہی نبی ہیں جنہیں اللہ نے معراج پر بلایا، کائنات کی سیر کرائی اور جو قاب قوسین کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، اور وہ 3 دن سے بھوکے ہیں؟ یہ تضاد تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک رات آپ بھوک کی شدت سے سو نہیں پا رہے تھے اور بستر پر بار بار کروٹیں بدل رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تو فرمایا، عائشہ بھوک بہت لگی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دے؟ یا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور انہوں نے انکار کر دیا
لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جب ان کے پاس کائنات کے خزانوں کی پیشکش موجود تھی تو انہوں نے فاقہ کیوں منتخب کیا؟ کیا یہ صرف امت کے لیے ایک مثال تھی یا اس میں کوئی گہری روحانی حکمت بھی ہے؟ بیان اس کیوں کا جواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے خود پیشکش کی تھی کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں ایک دن کھا کر شکر کروں گا اور ایک دن بھوکا رہ کر صبر کروں گا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی اور اپنی اولاد کے لیے صرف اتنی روزی مانگی جو زندہ رہنے کے لیے کافی ہو، اور اس کی وجہ یہ بتائی تاکہ قیامت کے دن امت یہ تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو دنیا میں مزے کیے اور ہم تکلیف میں رہے۔ یہ تو امت کے ساتھ محبت کا ایک بے مثال اظہار ہے۔ جی بالکل۔ تو ان تمام واقعات، ان دلائل اور ان قربانیوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس بیان کا حتمی پیغام کیا ہے؟ بیان کا ختمی پیغام یہ ہے کہ صرف ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بڑا بزنس مین بن جانا زندگی کی معراج نہیں، یہ سب ذرائع ہے، منزل نہیں۔ اصل کامیابی اور اصل معراج محمدی بن کر جینے اور مرنے میں ہے۔ دنیا کی راحتیں اپنی جگہ، لیکن اصل راحت وصل کی راحت ہے، یعنی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ وہ راضی ہو۔ اور اللہ کی رضا اور قبولیت کا راستہ کیا ہے؟ بیان کے آخر میں اللہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو بہت سخت لیکن واضح ہے۔ بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم نہیں بھریں گے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ کی رضا اور قبولیت کا واحد راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور محبت سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ تو آج ہم نے جو کچھ سنا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا تعلق اعمال کے حساب کتاب سے زیادہ دل کی بے قراری اور سچائی سے ہے، اور اللہ کی محبت کا معیار کسی دنیاوی کامیابی میں نہیں بلکہ اس ہستی کی زندگی کی پیروی میں ہے جس نے بلند ترین مقام پر ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ مشقت اور سادگی کی زندگی گزاری۔ اور یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ بیان کے مطابق اللہ کے سب سے محبوب بندے نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے جان بوجھ کر مشکلات اور فکر کو چنا۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص آرام، آسائش اور مادی کامیابی کی تلاش میں ہے، وہاں روحانی بلندی کی خواہش اور دنیاوی راحت کی تلاش میں توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں یا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے؟ بیان اس کا جواب ہمارے دور کے لیے نہیں دیتا، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔